ہمارے علامہ مجاہد عباس قمر آف لاہور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان یکزبان، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونصب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا والصاحب التاج والمعراج والصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد۔ صاحبان جی وقار سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ میرا حبیب مجھے دن کی قسم، میرا حبیب مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ تیرے رب نے نہ تو کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ میرا حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرمائیں۔ چند مروزات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچی تو انشاءاللہ لطف لیجیے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ کی ابتدا دو قسموں سے کی ہے۔ میرا حبیب
مجھے دن کی قسم، میرا حبیب مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ صاحبان دیکھیں، اللہ نے ایک بات آ گئی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اللہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تین یعنی انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اگر بیدار بیٹھے ہیں اور گرمی کو محسوس نہیں کر رہے تو رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم، اور فرمایا میرے حبیب نے سمجھا دے میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں میرا گھر ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں کعبہ ہے جو قبلہ ہے، جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا۔ پروردگار کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا حبیب مکہ اس لیے لائق قسم بنا ہے کہ اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، اس لیے یہ لائق قسم ہے کہ تو چلتا، اور صرف تو اکیلا نہیں چلتا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے جو تیرے ساتھ مل کے اس کی گلیوں میں چلے، یہ لائق قسم بن گیا۔ توجہ ہے صاحبان، حضور اللہ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی۔ کبھی فرمایا میرا حبیب ایک بڑی عجیب قسم ہے، فرمایا میرا حبیب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، میرا حبیب مجھے سورج کی قسم، مجھے سورج کے وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم۔ توجہ میری طرف رکھے گا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، دیکھیں ایک بڑی عجیب سی قسم ہے، اور دیکھیں اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب مجھے، توجہ ہے نا میری طرف صاحبان، مجھے سورج کی قسم، اور ہر وقت کی نہیں، سورج کے وقت ضحیٰ کی قسم۔ اور یہ وقت ضحیٰ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان، فرمایا والقمر اذا تلاها، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا دیکھیں یکم سے لے کے 10 تاریخ تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے نہیں آتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے اسی طرح 18، 19، 20 سے لے کے آخری ماہ تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے پیچھے نہیں آتا۔ اچھا پیچھے پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا کہ چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہو جاتا ہے، ابھی سورج کاملاً غروب نہیں ہوتا، چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اسی لیے صاحبان پہلی تاریخوں کا چاند اور آخری ماہ کی تاریخوں کا چاند کبھی سورج کے پیچھے پیچھے نہیں آتا، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے کافی دیر کے بعد وہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ چاند کون سا ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے؟ 11، 12، 13، 14، 15 کی راتیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اللہ نے ان راتوں کے چاند کی قسم اس لیے اٹھائی کہ ان راتوں میں چاند اپنے پورے کمال پہ ہوتا ہے، پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میں پورے ماہ کے چاند کی قسم نہیں اٹھا رہا، ان دنوں ان راتوں کے چاند کی قسم اٹھا رہا ہوں جب چاند اپنے کمال پہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یاد رکھو میں قسم اٹھاتا ہی اس کی ہوں جو باکمال ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آئیے میری بات کی، میں قسم اٹھاتا ہی اس کی ہوں جو باکمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے سورج کے وقت ضحیٰ کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول نے فرمایا یا علی انا کالشمس وانت کالقمر، میری مثال سورج کی مثال ہے اور تو چاند ہے، یعنی میں شمس نبوت ہوں
ہوں تو قمر ولایت ہے، اور میرا علی میں تو میرا وہ چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا یا علی انا کالشمس وانت کالقمر، میری مثال سورج کی مثال اور تو وہ قمر ولایت ہے کہ اپنے غروب ہونے سے پہلے غدیر میں تیرے طلوع ہونے کا اعلان کر کے جاؤ گا۔ اور اگر نعرہ سنانا ہے تو ایک مل کے سنائیے گا، حیدری متوجہ صاحبہ۔ قبلہ جس بات کے لیے مزاحمت دے رہا تھا کہ اللہ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی، کبھی کہا مجھے سورج کی قسم، کبھی کہا مجھے چاند کی قسم، اور یہ جو سورہ والشمس ہے اس میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے جو ہے وہ سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، 11 قسمیں اٹھائیں۔ اور حضور ایک قسم اور سنتے جائیے جو اب تک نہیں بول سکا، نام مولا سر اٹھائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ میرے حبیبی نے بتا دے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو زہرا کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز پہ اترا۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو سر اٹھانا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو بطول کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز پہ اترا ہے۔ میرے حبیب نے بتا دے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ رسول نہ تو اس کے دماغ میں خلل ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور نہ ہی یہ گمراہ ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے۔ بولیں میرے ساتھ، تھکے بیٹھے ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بے عجیب قسم ہے، میرا ابھی مجھے انہیں بتا دے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ اترا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ انہیں بتا دے تمہارا یہ رسول، تمہارا یہ صاحب نہ یہ گمراہ ہے نہ ہی اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھیے گا، رسول پہ نعوذ باللہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئے گی میری بات، کسی سمجھ نہیں آئے گی کہ رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ خراب ہونے کا الزام مسلمانوں نے تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے۔ تو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی کہ میرا بھی وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا بھی مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو اس نے حرکت کر کے علی کی دہلیز کا بوسہ لیا۔ انہیں بتا دو کہ تمہارا یہ رسول نہ تو گمراہ ہے نہ ہی اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ نے سمجھا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، میرا رسول جب بھی تمہیں علی کے فضائل سنائے تو کبھی مت کہنا کہ رسول گمراہ ہو گیا ہے یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ میری وحی سے بولتا ہے۔ تو دنیا یاد رکھے رسول جب بھی علی کے فضائل سنائے گا تو اپنا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنا داماد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب بھی فضائل سنائے گا اللہ کی وحی سے سنائے گا۔ یعنی رسول وہی بتائے گا جو فضیلت اللہ نے علی کو عطا کی۔ متوجہ ہے صاحبان قبلہ کتنی قسمیں سناؤں۔ کبھی فرمایا مجھے ستارے کی قسم، کبھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے درود پڑھنے کا یہی صحیح طریقہ تو ایک بار پھر سنائیے مجھے۔
वलासर, मुझे ज़माने की कसम। कभी अल्लाह, अच्छा ज़रूर देखें बहुत सी कसमें, लेकिन एक कसम बड़ी खूबसूरत कसम है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अम्रों का, मेरा हबीब मुझे तेरी ज़िंदगी के हर लम्हे की कसम है। इसे समझ आए वो तो बोले मेरे साथ। ये नहीं कहा कि मेरा हबीब तेरी ज़िंदगी के पहली 40 साल की कसम नहीं उठाऊंगा क्योंकि तू उसमें रसूल नहीं हो, और ये भी नहीं कहा तेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त की कसम नहीं उठाऊंगा कि नौज़बिल्लाह सुनत तेरा दिमाग ठीक नहीं होगा, बल्कि फरमाया अम्रों का, तेरी ज़िंदगी के हर लम्हे की कसम है। तवज्जो चाह रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी के हर लम्हे की कसम है। अरे हर लम्हे की कसम उठा के अल्लाह ने दुनिया को समझा दिया कि दुनिया वालों याद रखना, अगर मेरे रसूल की ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐबदार होता, मैं सारी ज़िंदगी की कसम ना उठाता। तवज्जो है साहिबान। और साहिबान देखिए, रुक के एक बात और करके आपकी ज़हमत तमाम करना चाह रहा हूँ। ये अल्लाह ने जितनी भी कसमें उठाई हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की मखलूक़ात है। ऐसे है ये नहीं, सूरज अल्लाह की मखलूक, चाँद अल्लाह की मखलूक, सितारे अल्लाह की मखलूक, दिन अल्लाह की मखलूक। जितने आराम से सुनेंगे, मुझे भी उतने आराम से पढ़ना आता है, कोई परेशानी नहीं मुझे। और दिन भी अल्लाह की मखलूक, फजर अल्लाह की मखलूक, असर अल्लाह की मखलूक, नफ्स अल्लाह की मखलूक। ये जितनी भी कसमें खुदा ने उठाई हैं, ये अल्लाह की मखलूक़ात की कसमें। सवाल ये है कि अल्लाह को कसमें उठाने की ज़रूरत क्या है? बोले तो सही भाई, कसमें हम भी तो उठाते हैं ना, तो किस लिए उठाते हैं? अच्छा देखें, हम इसलिए उठाते हैं ताकि कोई हमारी बात पे इतबार कर ले कि हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे, इसीलिए उठाते हो ना। बोले तो सही, तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह ने ये जितनी भी कसमें उठाई हैं, ये सारी की सारी उसकी मखलूक़ात है। पहला सवाल ये है कि अल्लाह को कसमें उठाने की ज़रूरत क्या है, और दूसरी बात ये है कि ये सारी मखलूक़ात हैं। मखलूक हमेशा कमतर होती है, खालिक हमेशा बुलंदतर है, और कभी कमतर की कसम हमारे यहाँ काबिल इतना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं या मजलिस पढ़ता पढ़ता कहूँ मुझे पानी के इस गिलास की कसम है, बोलो मानोगे? बोलो मुझे इस लाउड स्पीकर की कसम है, नहीं माने। अगर मैं कहूँ मुझे मौला अब्बास के अलम की कसम है, तो मानेंगे? मुझे कुरान की कसम है, मुझे मौला अली की कसम है, मानोगे या नहीं मानोगे? इसलिए कि कसम हमेशा अपने से अफजल की खाई जाती है। और ये जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये सारी की सारी मफजूल हैं, खुदा खालिक कायनात है, इसके बावजूद वो कसमें खा रहा है। और दूसरी वजह जिस बात के लिए मैं ज़हमत देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने कसम उठाई क्यों है। देखें, दो बातें मैं समझ पाया कि अल्लाह ने ये कसम उठाई किस लिए। इसलिए पहली बात तो ये कि अल्लाह जानता है कि तुम लोग कसमों पे एतबार बड़ा करते हो। तो ना साहब, तो आपके सामने कोई कसम खा ले, एतबार कर ले। और दूसरी वजह ये, मसलन मैं अगर यही मजलिस पढ़ते पढ़ते और मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, बच्चों को देख रहे हैं इधर उधर, ठीक है, अगर मैं पढ़ते पढ़ते अचानक कसम खाऊं कि मुझे अल्लाह की कसम है, तवज्जो चाह रहा हूँ, तो जो मुतवज्जे नहीं होगा वो भी तवज्जो कर लेगा कि अल्लाह जाने अब कसम उठाई है, इसके बाद कितनी अहम बात करना चाहता है। तवज्जो है ना साहब। तो अल्लाह ने जो कुरान में कसमें उठाई हैं इसलिए उठाई है कि अगर कोई कुरान पढ़ते पढ़ते किसी का ध्यान किसी और तरफ हो गया तो अल्लाह ने कसम उठाई कि पढ़ने वाला मुतवज्जे हो जाए कि वो खालिक जिसे कसम उठाने की जरूरत नहीं, अगर वो कसम उठा रहा है तो यकीनन कोई अहम बात करना चाहता है। मेरी बात पहुंची है ना साहिबान? तो क्योंकि आप उठा के देखिए कुरान, ये अल्लाह ने जितनी भी कसमें उठाई हैं और इन कसमों के बाद अल्लाह ने जितनी भी बातें की हैं, जो कि बात की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अल्लाह ने उससे पहले कसम उठा ली। जो अब तक तवज्जो किए बैठा है जुमले का लुत्फ लीजिएगा कि अल्लाह ने ये जितनी भी कसमें उठाई अपनी मखलूक़ात की उठाई, और उसके बाद जो अल्लाह ने बात की, जो कि बात की अहमियत बहुत थी, इसलिए कसम उठा दी। फैसला आप पे छोड़ रहा हूँ कि खुदा
اگر اپنی مخلوق کی قسم اٹھائے اور اس کے بعد اگر کوئی بات کرے، اگر تو بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو صاحبان اگر وہی خدا قرآن میں کہیں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا نظر آئے، اس کے بعد اگر کوئی بات کرے گا تو وہ بات کتنی اہمیت والی ہوگی۔ تو اٹھا کے دیکھیے قرآن، پورے قرآن میں فقط ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں خدا نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ میرا حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ جتنے تیرے پاس بیٹھ کے دعوی ایمان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلام، مل کے نعرہ سوئے گا نہیں، مولا آپ کو سلام اور لگے۔ میرا حبیب فلا وربک لا یؤمنون، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ جتنے تیرے پاس بیٹھ کے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پروردگار بڑی مشکل سے کلمہ پڑھا ہے، اتنی مصیبتیں سہی، خاندان چھوڑے، قبیلے چھوڑے، گھر چھوڑا، بڑی مشکلوں سے کلمہ پڑھا، پھر بھی مومن نہیں۔ فرمایا سنو، کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ جو بول سکتے وہ تو میرے ساتھ بولو یار، کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل شدید نہیں ہے۔ پروردگار پھر کیا ہے؟ کہا ایمان کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پروردگار کیسی شرطیں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا جج نہ بنا لے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے، حیدری تجھے اپنا فیصل مقرر نہ کر۔ قبلہ پروردگارہ اگر کسی نے رسول کو اپنا جج بنا لیا مومن ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرا بھی پھر جو تو فیصلہ کر دے اس میں کسی قسم کا شک نہ کرے۔ اگر شک کر دیا پھر بھی مومن نہیں۔ پروردگار کسی نے شک نہ کیا مومن بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے فیصلے کو دل سے تسلیم بھی کرے۔ گویا اللہ نے ایمان کی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ تجھے اپنا جج نہ بنا لے، پھر تیرے کیے گئے فیصلے میں شک نہ کرے اور تیرے فیصلے کو دل سے تسلیم کرے۔ نارنگ والا جملہ کہہ رہا ہوں جسے جب سمجھ آئے لطف لے لینا کہ اللہ قرآن کبھی فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن مفروضوں پہ باتیں نہیں کرتا۔ بھئی کوئی تو تھا جس نے مصطفیٰ کو اپنا جج نہیں بنایا تھا، کوئی تو تھا جس نے محمد کے فیصلے میں شک کیا تھا، کوئی تو تھا جس نے رسول کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور قرآن اسے مومن نہیں مانتا، تم اسے امیر المومنین کیسے بنا رہے؟ متوجہ ہے سر؟ 3 شرطیں، مصطفیٰ کو اپنا جج بناؤ، مصطفیٰ کے فیصلے میں درود پڑھے گا بابا، حضور وقت زیادہ نہیں، یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، آپ کوئی بات نہیں، بچوں کی عادت ہے شرارت کرنا، لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، مہربانی۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے رسول کو اپنا جج بناؤ، پھر اس کے فیصلے میں شک نہ کرو، جو فیصلہ کر دے اسے دل سے تسلیم کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا، اس آیت پہ کہیں تک سیکھ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، قطعاً منسوخ نہیں ہے یہ آیت۔ یہ آیت صرف رسول کے دور کے مومنوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، جب بھی تمہیں کوئی فیصلہ کروانا ہو پہلے میرے مصطفیٰ کو جج بناؤ، پھر میرا جو رسول فیصلہ کرے اس میں شک نہ کرو، پھر جو فیصلہ آ جائے اس میں اپنی مرضی کو دخل نہ دو کہ میرا دل تو یوں چاہتا تھا۔ توجہ ہے صاحبہ، پھر وہ مانو جو رسول کہہ رہا ہے۔
جس تک میری بات پہنچ رہی ہے. پھر وہ ماننا پڑے گا جو رسول بولے. اور صاحبان ایک اور آیت بڑی مشہور و معروف آیت, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور صاحبان امر کی. اگر کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو تو اس میں رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے, جو اللہ اور رسول فیصلہ کرے, اسے ماننا پڑے گا. جب بھی تم جھگڑے میں پڑ جاؤ, اللہ کے حبیب آپ تو ظاہراً اس دنیا سے چلے جائیں گے, ہم اللہ تک جا نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ ہماری دسترس سے باہر ہے. اگر ہم اللہ تک جا سکتے ہوتے تو اللہ آپ کو کبھی اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ نہ بناتا. آپ ظاہراً اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن جب تک ہم رہیں گے ہمارے جھگڑے چلتے رہیں گے. اللہ کے حبیب کیسے فیصلہ کروائیں؟ اللہ کے حبیب تیرا پروردگار کہہ رہا ہے جب جھگڑ پڑو تو فیصلہ رسول سے کرواؤ. رسول جو فیصلہ کرے اس میں شک نہ کرنا. آواز رسول آئے گی. میں جانتا ہوں میں 1 2 4 سالوں کے لیے رسول بن کے نہیں آیا. ارے میں ہوں کائنات کا رسول جو قیامت تک کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. تو ایسا قانون دے کے جاؤں گا جو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہوگا. تمہارا کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. اللہ کے حبیب کیسا فیصلہ فرمایا, سنو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. تمہارے لیے جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام میری اہل بیت ہے. خبردار اگر جھگڑ پڑو یا فیصلہ قرآن سے کروانا یا اہل بیت سے کروانا. جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے, جو اہل بیت کہیں گے وہی قرآن کہے گا. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا. بولو میرے ساتھ, بس میں تمام کرنا چاہ رہا ہوں, جو میرے ساتھ چل رہے ہیں جملے کا لطف لیجیے گا. دونوں ایک دوسرے سے جدا بولو نہیں ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں, دونوں ایک دوسرے سے جدا. جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں, جو اہل بیت کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں ثقلین, یہ ہیں حضور بے تو چھوڑے بچوں, یہ ہیں ثقلین. ثقلین کا معنی جانتے ہیں آپ؟ تو ہم پلہ وزنی چیزوں کو ثقلین کہتے ہیں, جن کا وزن ایک جیسا ہو انہیں کہتے ہیں ثقلین. ثقل وزن, ثقلین یہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہے. اور تثنیہ کا صیغہ ہمیشہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں 2 چیزوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. اللہ جانے کیسے سمجھ آئی میری بات. دیکھیں ظہرین کی نماز, کون سی نماز ہوتی ظہرین کی؟ ظہر اور عصر کی نماز. اچھا مغربین, مغرب اور عشاء کی نماز. آپ ظہر اور عشاء کو ملا کے ظہرین نہیں کہہ سکتے, مغرب اور عصر کو ملا کے مغربین نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کے مزاج میں فرق ہے. ظہر اور عصر دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے, دونوں ہی دن کی روشنی میں پڑھی جانے والی نماز ہے, دونوں ہی بالاخفات پڑھی جانے والی نماز, یعنی آہستگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے. مغرب اور عشاء دونوں سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے, دونوں بالجہر اور بالاخفات دونوں طریقوں سے پڑھی جانے والی نماز ہے. تو سمجھ میں آیا, عربی میں تثنیہ کا صیغہ بولا ان 2 چیزوں کے لیے جاتا ہے جن کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. اب رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین ہے تثنیہ کا صیغہ, تو ہم پلہ وزنی چیزیں چھوڑاؤ. ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام اہل بیت ہے. یعنی رسول نے سمجھا دیا جو مزاج قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے. جو میرے ساتھ بول سکتے ہیں. اچھا قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرو. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کرو تو پہاڑ چلنے لگے, زمین کے فاصلے سمٹ جائیں, مردے کلام کرنے لگے. توجہ صاحبان, اللہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن خود آ کے مردے کا زندہ کرتا ہے, بلکہ کیا کہا قرآن کی تلاوت کی جائے تو مردے کلام کرنے لگے. جسے سمجھ میں پھر عرض کر رہا ہوں, جسے سمجھ آئی اور جو توجہ کر رہا ہے بولے گا وہی.
قرآن کا مزاج کیا ہے کہ قرآن خود جا کے مردے زندہ نہیں کرتا. قرآن کی تلاوت کرو تو مردے کلام کرنے لگے. یہ قرآن کا مزاج ہے. آپ کی قرآن خود نہیں جاتا, قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مردے کلام کرتے ہیں. اب اگر علی ہمیشہ خود جا کے مردے زندہ کرے تو قرآن بڑھ جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن خود نہیں جاتا. کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ علی خود نہ جائے. ادھر قرآن پڑھو تو مردہ کلام کرے, ادھر علی کا نام لو تو مردہ بولنے لگ جائے. جسے سمجھ آئیے میری بات. دیکھیں ایک دونوں ہم پلہ ہے نا, ایک ہم وزن رکھتے ہیں. اور صاحبان یہی وجہ ہے. اس منافق کو جانتے ہو جسے زندہ کو لٹا کے علی کے سامنے لایا گیا؟ بولو تو صحیح. جانتے نا تھا زندہ کہ یا علی اس کا جنازہ پڑھا. کہا واقعہ ذہنوں میں ہے, میں بس نتیجہ لینا چاہتا ہوں اور زحمت تمام کرو کہ اس کا جنازہ پڑھا دو. اس کا تھا زندہ. تاریخ کہتی ہے اس کا نام تھا سلیم. اور سرکار علی ابن ابی طالب کا ایک محب تھا, شیعہ تھا, یمن کا رہنے والا. ایک دن سرکار علی کے پاس آیا کہ کہتا ہے یا علی بڑا پریشان ہوں. تو میں کیا وقع میرے گھر اولاد نہیں کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ جا اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا, اس کا نام سلیم رکھنا. توجہ صاحبہ. اور یہ قدرت کا عجیب انتظام تھا. جس دن وہ مومن سلیم یمن میں پیدا ہوا, اس دن یہ منافق سلیم جسے علی کے سامنے لٹا کے لایا گیا یہ عرب میں پیدا ہوا. توجہ صاحبہ. اس مومن کی زندگی اللہ نے رکھی 30 سال, اس کی لکھی 50 سال. جب اس کے 30 سال پورے وہ مر گیا, لوگ اس کے باپ کے پاس آئے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا تیرا جوان بیٹا مر گیا. کہتے ہیں خبردار میرا بیٹا نہیں مرا. جاگ رہے ہو؟ میرا بیٹا نہیں مرا. لوگ کہتے ہیں جوان بیٹا مر گیا ہے, دماغ پہ اثر ہو گیا. وہ کہتے ہیں بھائی صبر کر, جوان بیٹا تھا مر گیا ہے. لیکن کہتا ہے اگر مر گیا ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو علی سے زندہ لوں گا. او علی والو سار اٹھانا, میں تو علی سے زندہ رہوں گا. اس نے یمن سے منہ کیا مدینے کی طرف, آواز دے کہتا ہے یا علی ادرکنی. این اسی وقت اس منافق سلیم کو لٹا کے علی کے سامنے لایا گیا. کہا یا علی اس کا جنازہ پڑھ دو. فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا یہ مر گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھ لو. فرمایا سوچ کے بات کرو. کہا یا علی اس کا جنازہ پڑھ لو. ادھر سے ابو سلیم کی دوسری آواز آئی یا علی ادرکنی. علی نے پھر پوچھا چاہتے کیا ہو؟ کہتے مولا اس کا جنازہ پڑھو. علی نے کہتے سوچ کے جواب دینا, آج زندگی کی بڑی ضرورت ہے. جاگو جاگو خدا کے لیے, آج زندگی کی بڑی ضرورت. کہتے ہیں یا علی اس کا جنازہ پڑھاؤ. ادھر سے ابو سلیم کی تیسری آواز آئی یا علی ادرکنی. علی یا علی ادرکنی. علی پھر پوچھتے ہیں ذاتے کیا ہو؟ کہ مولا اس کا جنازہ پڑھ دو. فرمایا بس حجت تمام ہو گئی, اب صفے سیدھی کرو. انہوں نے صفے سیدھی کی. علی نے آسمان کی طرف منہ کیا کہ پروردگارہ گواہ رہنا, میں علی اس منافق سلیم کی 50 سالہ زندگی کو اس مومن میں منتقل کر رہا ہوں, اور اس کی 30 سالہ زندگی کو اس منافق میں منتقل کر رہا ہوں. یہ کہہ کے جیسے ہی علی نے تکبیر کہی, یہ مر گیا, وہ اٹھ بیٹھا. توجہ ہے صاحبان محترم. قرآن اور اہل بیت ثقلین ہے, ہم پلہ ہے. اس کا سبب بھی یہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے حبیب نے ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن اہل بیت کا محافظ ہے. اہل بیت قرآن کے محافظ ہے. توجہ چاہو. جہاں کہیں اہل بیت کے فضائل پہ قدغن آئی, قرآن نے دفاع کی. اور جہاں کہیں قرآن پہ مصیبت آئی, اہل بیت نے قرآن کا دفاع کیا. اور اسی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے آقا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. بسم اللہ خیر.
सब तशरीफ ले आए, बड़ी तफसील के साथ आपको मसाइल सुनाएंगे। मैं सिर्फ 2 या 4 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। कोशिश कीजिए जितना रो सको। हुसैन की गुर्बत पे ये रोने के दिन है। खुद अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है, मासूम फरमाते हैं कि जो हुसैन के गम में रोता है वो हुसैन की माँ पे एहसान करता है। और यकीन रखिएगा हुसैन की माँ किसी का एहसान नहीं रखती। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयदज़ादा तशरीफ़ फरमाए, आले रसूल को पुरसा देना चाहता हूँ। हुसैन कुरान को भी बचाया, काबे को भी बचाया, हज के एहराम को उम्रे से बदल कर ये कहते हुए निकले, काबा तेरी अजमत सलामत रहे, हुसैन जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, हुसैन चले करबला की जानिब। जब हुसैन सरजमीन करबला पे आए ना, अल्लाह करे लफ्ज़ समझा सकूं, हुसैन का घोड़ा रुक गया। 9 घोड़े तब्दील किए हुसैन ने, लेकिन कोई नहीं चला। आवाज़ दे कहते हैं, जानते हो इस सरजमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला गाजरिया, किसी ने कहा मौला नासरिया, किसी ने कहा मौला शत्तुल फुरात, किसी ने कहा नैनवा। हुसैन जान फरमाते, जानते हो कोई और नाम? एक बुजुर्ग बोला, करबो बला। जो लफ्ज़ समझ के रोने के आदि। हुसैन घोड़े की ज़ीन से उतरे, करबला की खाक पे हाथ रखा, एक जुमला कहा, फरमाया उतर आओ, हाज़ा महितो रिहा लेना, हा होना तुस्बा अतफालना, हा होना तुस्बिया ज़रारीना। लो उतर आओ, यही हमारे उतरने की जगह है, यही वो जगह है जहाँ मेरे बच्चे ज़िबा किए जाएँ, यही वो जगह है जहाँ मेरे अहले हरम असीर किए जाएंगे। वो अज़ादारो, हुसैन ये बातें कर रहे थे ना, एक मरतबा ज़मीन करबला में हवा चली, हवा का चलना था, करबला की खाक उड़ी। जानते हो खाक कहाँ पहुँची? उस महबल पे जिसमें अली की बड़ी बेटी तशरीफ़ फरमा थी। आवाज़ दे के फरमाती, अम्मा फ़िज़ा जल्दी से मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए, हुसैन ने फरमाती, जी बहन क्यों याद किया? कहा भैया जितनी जल्दी हो सके इस ज़मीन से निकल जाओ। कहा बहन हुआ क्या? कहा भैया आप लोगों से बातें कर रहे थे ना, इस सरजमीन में हवा चली, हवा का चलना था, इसकी खाक उड़ी, मेरे महमल पे गिरी। भैया मुझे इसकी मट्टी से तेरे खून की खुशबू आती है। सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न, सिर्फ एक मंजिल और बढ़ाना। सारा मजमून नहीं पढ़ा, सिर्फ एक जुमले की ज़हमत दे रहा हूँ। कहा नहीं बहन हमें इसी में रहना है। उस हुसैन ने कबीला बनी असद वालों को बुलाया, ज़मीन खरीदी, दोबारा हिबा की, शर्तों के साथ ज़मीन वापस की। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आए। फुरात के किनारे हुसैन ने खेमे लगाए। अब मसाइल की तैयारी करना, सिर्फ एक जुमले की ज़हमत। 2 मुहर्रम को हुसैन ने फुरात के किनारे खेमे लगाए। जब आधी रात का वक्त हुआ ना, सब सो गए, सब सो गए, तो हुसैन चले एक खेमे में आए। जानते किसका खेमा? सैयदा ज़ैनब का खेमा। आवाज़ दे कहते हैं, ज़ैनब आधी रात का वक्त है, सब सो गए हैं, चल तुझे करबला का नक्शा समझाओ। ज़हरा को फुर्सा देने आओ, ज़ैनब चल तुझे करबला का नक्शा समझाओ। वो अज़ादारो, आधी रात के वक्त भी अली की बेटी ने बुर्का पहना, बुर्का पहन के सैयदा खेमे से निकली भाई के साथ। दोनों बहन भाई चलते चलते फुरात के किनारे आए। हुसैन एक जगह बैठ के रोना शुरू किया। सैयदा फरमाती, भैया यहाँ क्यों रो रहे हो? कहा ये वो जगह है जहाँ मेरा अब्बास घोड़े की ज़ीन से गिरेगा। वो अज़ादारो, दोनों बहन भाइयों ने मिल के गिरिया किया। उठे एक और मकाम पे आए, यहाँ आके हुसैन ने फिर गिरिया शुरू किया। बीवी फरमाती है, भैया यहाँ क्यों रो रहे हो? कहा यहाँ मेरे कासिम की लाश घोड़ों के सुम्मों तले पे
कमाल होगी। वो आज़ादारो दोनों बहन भाई रोए, उठे एक और मकाम पे आए, यहाँ बैठ के हुसैन फिर रोए। ज़ैनब फरमाती भैया यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या जिसे तू 18 साल बुरके में फाड़ती रही है, ये मेरे अकबर की मक्तलगाह है। दोनों बहन भाइयों ने गिरिया किया, उठे एक और मकाम पे आए। कहा ज़ैनब ये वो जगह है जहाँ मेरा 6 माह का असगर तीर खाएगा। वो आज़ादारो दोनों बहन भाई रोए। हुसैन चले एक नशेब में उतर गए। कहा ज़ैनब पहचान ले ये वो जगह है जहाँ मैं आखिरी सजदा दूंगा, तू 70 कदम पे खड़ी देख रही होगी, ये मेरी मक्तलगाह है। वो आज़ादारो दोनों बहन भाई रोए, उठे। अब तो हुसैन एक मकाम पे आए जो अब तक नहीं हो पाया, झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसुओं की भीख मांग लेना। यहाँ आके हुसैन इतना रोए, हालत गश में चले गए। ज़ैनब ने पाँव की तलियां मली, हुसैन की आंखें खुली। बीबी देख के फरमाती है भैया मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या बहन पूछ क्या पूछती है? क्या भैया तू अब्बास की मक्तलगाह में अपने हवास में रहा? आज़ादारो सैयदा फरमाती हैं कासिम की मक्तलगाह में अपने हवास नहीं खोए, अकबर और अब्बास की मक्तलगाह में हवास में रहा, असगर की मक्तलगाह में भी हवास कायम थे, भैया यहाँ ऐसा कौन सा जुल्म होगा जो तू हवास छोड़ बैठा? ऊंचा रोया कायनात का इमाम, रो कहते ज़ैनब मेरे हजारों अकबर होते कुर्बान हो जाते, लेकिन वो जुल्म ना होता जो यहाँ होगा। अब भैया कैसा जुल्म? क्या ये वो जगह है जहाँ नेज़े के साथ तेरे सर से चादर उतारी जाएगी, तू रो के कहेगी वाह हिजाबा, वाह हिजाबा।